السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، حالات حاضرہ پر مشتمل منفرد پروگرام اسلام کے مطابق کے ساتھ خلیق الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا موضوع ہے پاکستان کی ملالہ، پاکستان، نذر بن حارث کا ایک کردار، آج کے نذر بن حارث کا کردار ملالہ۔ نذر بن حارث دور نبوت کا ایک بدترین کردار ہے۔ جب دعوت محمدی پھیلی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو بڑے بڑے سرداران کو تشویش ہوئی، اور نذر بن حارث بھی اہم ترین افراد میں سے ایک فرد تھا جسے دعوت اسلام کے پھیلنے کا بڑا دکھ تھا، رنج تھا۔ اس نے سرداران مکہ سے کہا کہ اس دعوت کو تم پھیلنے سے روک نہیں سکتے، اس کا علاج میرے پاس ہے۔ وہ ایران گیا، شاہان عجم کے قصے کہانیاں خرید کر لایا، اور زر خرید لونڈیوں سے اس نے پھر محفلیں برپا کی، شراب کی، شباب کی، کباب کی، اور اسلام کی طرف مائل ہونے والوں کو وہ پکڑ لیتا اور ان مجلسوں میں لے جانے کی کوشش کرتا اور کہتا دیکھو کہ یہ مجلس اچھی ہے یا وہ رسول اللہ کی خوشک مجلس اچھی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نذر بن حارث تو گزر گیا، لیکن اس کا کردار آج بھی زندہ ہے، مختلف صورتوں میں اس کا کردار آتا رہتا ہے۔ اب تازہ ترین جو نذر بن حارث کا کردار میرے اور آپ کے سامنے آیا ہے وہ ملالہ کا انٹرویو ہے، جو ایک مشہور میگزین ہے برٹش کا، ووگ، VOGUE، ووگ، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں ووگ۔ اور یہ ہم نے انٹرنیٹ پہ دیکھا، یہ شمارہ بنتا ہے آنے والے مہینے کا، یعنی جولائی 2021 کا شمارہ بنتا ہے، جس میں ملالہ کا انٹرویو ہے، اور اس میگزین کے سر ورق پر تصویر بھی ملالہ کی ہے، جو بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ تو جس بات کی طرف لانا مقصد ہے وہ ہے ملالہ کا انٹرویو۔ کافی لمبا چوڑا انٹرویو ہے، اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو جہاں یہ انٹرویو ختم ہوتا ہے تو آخری 2 پیراگراف پڑھنے کے قابل ہے۔ باقی طرح وقت نہیں تھا تو ہم نے بھی اسی پیراگراف کو فوکس کیا ہے جو اس وقت موضوع بحث بنا ہوا ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ ملالہ کہتی کیا ہے؟ ملالہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے کسی شخص کو، آپ کو کوئی شخص پسند آ گیا اور آپ اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، دن رات شب و روز کی مصروفیات، مشغولیات، محبتیں اس کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں آپ، نکاح کی ضرورت کیا ہے؟ پارٹنرشپ کر لیں۔ یہ اس کے بیان کا خلاصہ ہے۔ نکاح کی ضرورت کیا ہے؟ ایز اے پارٹنر رہیں، یعنی میاں بیوی کے طور پہ نہ رہیں، پارٹنر کے طور پر زندگی گزاریں۔ تو دیکھیے ذرا کہ اس کے اصل الفاظ کیا ہیں۔ ملالہ کہتی ہے، اور یہ اس کے انٹرویو کے آخری 2 پیراگراف ہیں، I still don't understand why people have to get married۔ کہتی کہ میں ابھی تک سمجھ نہیں سکی کہ لوگوں کو آخر شادی کی ضرورت کیا پڑتی ہے، وہ شادی کی طرف مجبور کیوں ہوتے ہیں، وہ کرتے کیوں ہیں۔ If you want to have a person in your life، اگر آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ آپ کی زندگی میں موجود رہے، آپ کی زندگی میں موجود ہو، why do you have to sign marriage papers؟ تو اس کے لیے میرج پیپر پہ سائن کی کیا ضرورت ہے؟ Why can't it just be a partnership؟ یہ سب کچھ پارٹنرشپ کے طور پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی ہو تو اس کے لیے شادی کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بطور پارٹنرشپ بھی تو ہو سکتا ہے، یعنی بطور میاں بیوی رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ بطور پارٹنر بھی تو آپ رہ سکتے ہیں۔ ہر مدر لائک موسٹ مدرز ڈس ایگریز، اس کی ماں بہت سی ماؤں کی طرح ملالہ کے اس نظریے سے اتفاق نہیں کرتی، اور اس کی ماں کہتی کیا ہے؟ ذرا اس کی ماں کی بات پر بھی توجہ کی ضرورت ہے، جس کو میں دیکھتا ہوں کہ اکثر لوگوں نے ماں کی اسٹیٹمنٹ کو نظر انداز کیا ہوا۔ ماں کی اسٹیٹمنٹ بھی بڑی کمال کی تباکن ہے۔ اپنی بچی کو سمجھاتے ہوئے کیا کہہ رہی ہے، ذرا تھوڑا سا غور کیجیے۔ یو ہیو ٹو گیٹ میریڈ۔ وہ اپنی بیٹی ملالہ کو کہتی تمہیں شادی کرنا ہوگی۔ کیوں؟ میرج از بیوٹیفل۔
شادی ایک خوبصورت بندھن ہے، یعنی ماں بھی اسلام کی روشنی میں اسے نہیں سمجھا رہی، یہ بات یاد رکھیے۔ مغرب جتنا مرضی تباہ ہو چکا ہو، وہاں پھر بھی چاہے وہاں لوگ پارٹنرشپ سے جاتے ہیں میرج کی طرف، پہلے ایز اے پارٹنر رہتے ہیں، کبھی جا کے مرضی ہوئی بچے پیدا ہو گئے، اس کے بعد جا کے وہ میرج لائف کی طرف بھی ٹریول کرتے ہیں، ورنہ وہ پارٹنر ہی رہتے ہیں۔ لیکن بہرحال مشرق کا جو مغرب کا جو تباہ شدہ معاشرہ ہے، اس میں ابھی تک شادی کا کانسیپٹ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو مغرب کے اندر شادی کا کانسیپٹ موجود ہے، وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سے کرسچن ہوں گے، ان کا یہ نظریہ بھی ہوگا، لیکن بہت بڑی تعداد ہے وہ بطور رواج دیکھتی ہوگی، ایز اے کسٹم اس کو دیکھتی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو آپ ملالہ کی ماں کی اسٹیٹمنٹ پہ غور کریں جو وہ اپنی بیٹی کو سمجھا رہی ہے، یو ہیو ٹو گیٹ میریڈ، میرج از بیوٹیفل، کہ تمہیں شادی کرنا ہوگی۔ کیوں؟ میرج، شادی خوبصورت بندھن ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ شادی اسلام کا حکم ہے، شادی نکاح محمد رسول اللہ کی سنت ہے، اور یہ سب سے پہلے بندے کی عفت و عصمت کو بچاتی ہے۔ اور جو یہ نکاح کا جو کانٹریکٹ ہے، بندہ جب اس معاہدے کے اندر آتا ہے، ایک محفوظ قلعے کے اندر آ جاتا ہے، اور اس سے نہ صرف عفت و عصمت کی حفاظت ہوتی ہے، بلکہ سکون قلب کی دولت ملتی ہے، بلکہ اس سے پھر افزائش نسل کا سلسلہ چل نکلتا ہے۔ خیر، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ماں اس طرف نہیں جا رہی۔ ماں بھی ایک لاجک پیش کر رہی ہے، وہ اسلامک لاجک نہیں ہے، وہ عام ایک مغرب کا لاجک ہے کہ بیوٹیفل، کیا کہتے ہیں، میرج از بیوٹیفل، شادی ایک خوبصورت بندھن ہے، بس۔ یعنی ماں کا ذہن بھی پڑھ لیں، اس پوری فیملی کا آپ ذہن پڑھ لیں کہ یہ فیملی اس وقت کس طرح ذہنی طور پر تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ ملالہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں کسی مرد کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو میاں بیوی کے طور پر گزارنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ کیوں مجبور ہوتے ہیں؟ آپ ایز اے پارٹنر رہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو میں نے آپ کے سامنے اس کا ٹیکسٹ بھی رکھ دیا، ماں کا جواب بھی رکھ دیا۔ کئی لوگ ادھر ادھر گئے جی، بیکار باتیں کرنے لگ گئے ہیں اور بودا قسم کا دفاع کرنے لگ گئے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے میں ایک بات آپ کے سامنے کہنے لگا ہوں۔ ملالہ کی نظر میں میرج اور پارٹنرشپ میں فرق ہے۔ ملالہ کی نظر میں اگر میرج اور پارٹنرشپ میں فرق نہ ہوتا، وہ کبھی بھی نہ کہتی کہ لوگ آخر شادی کی طرف کیوں جاتے ہیں، یہ کام تو بطور پارٹنر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب خود ملالہ پارٹنرشپ اور شادی میں، میرج میں فرق سمجھتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، اہل مغرب بھی، مغرب کا قانون بھی پارٹنرشپ اور میرج میں فرق سمجھتا ہے۔ یہ بعض لوگوں نے کیونکہ بیکار قسم کی بحثیں اٹھائی تھی تو میں نے ان بحثوں کا ذکر کیے بغیر آپ کے سامنے ایک بات رکھ دی ہے۔ ملالہ خود میرج اور پارٹنرشپ میں فرق سمجھتی ہے، اس لیے دونوں میں فرق کرتے ہوئے اس نے پریورٹی پارٹنرشپ کو دی ہے کہ آخر نکاح کی ضرورت ہی کیا ہے اگر آپ نے ایک مرد کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، یا ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، وہ بطور میاں بیوی رہیں، اس کی ضرورت ہی کیا ہے، وہ تو بطور پارٹنر رہیں۔ یہاں تک تو بات ملالہ کے ٹیکسٹ کی ہو گئی، ملالہ کے بیان کی ہو گئی، اس کی ماں کے بیان کی بات ہو گئی۔ اب دیکھیں نا، یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، ہم اس پہ کیا تبصرہ کریں۔ اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ ارتداد ہے۔ اس قسم کا جو نظریہ بندہ رکھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کا انکار کرتا ہے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کا انکار کرتا ہے۔ نکاح جیسے مقدس بندھن کا وہ انکار کرتا ہے، اور زنا کو وہ بطور، یعنی زنا کو وہ ایک آئیڈیل معیاری بنا کے پیش کرتا ہے کہ ہم زنا کر کے بھی تو اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو اسی سے تو بندہ مرتد ہوتا ہے، مرتد کے کوئی سینگ نہیں ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، مرتد کی سزا یا توبہ ہے یا تلوار، بس۔ ہاں، عورت ہے، ملالہ عورت ہے، تو اگر اسلامی قانون اس کے اوپر جاری ہو تو اس کے لیے جب تک وہ توبہ نہیں کرتی اس کے لیے قید کی سزا ہے۔ یہ ویسے میں نے آپ کو شرعی طور پر ایک بات بتا دی۔ آگے ہم چلتے ہیں کہ یہ جو بیان آیا ہوا، ملالہ جو کہہ رہی ہے بطور میاں بیوی رہنے کی ضرورت کیا ہے، بطور پارٹنر بھی تو رہ سکتے ہیں۔ دراصل عنوان، الفاظ مختلف ہیں، ایجنڈا وہی ہے
جو چند سالوں سے زوروں پر ہے ایجنڈا، وہ ہے میرا جسم میری مرضی والا ایجنڈا. چونکہ ملالہ کا بھی تو اپنا جسم ہے نا، وہ اپنی مرضی کر رہی ہے اور اپنی مرضی سے ببان کے دوہل بات کر رہی ہے. میاں اپنا جسم اپنی مرضی کے حوالے سے اسے ڈس ایگری کر رہی ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے. ان دا لائٹ آف اسلام نہیں سمجھا رہی، بلکہ ان دا لائٹ آف لاجک سمجھا رہی ہے کہ بھائی لاجیکلی بھی شادی خوبصورت بندھن ہے، بیٹی شادی کر لینا، تمہیں شادی کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. دراصل یہ میرا جسم میری مرضی والا ہی ایجنڈا ہے جو یہاں انجیکٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے مسلمان معاشرے میں. مغرب اپنے رنگ میں ہمیں بھی رنگنا چاہتا ہے، مغرب اپنے رنگ میں ہمیں بھی رنگنا چاہتا ہے. مغرب جس طرح تباہ ہو چکا ہے، وہاں 10 بوڑھوں پر ایک مرد نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. مغرب کی تباہی پوری دنیا کو نظر آ رہی ہے. حرامی ناجائز بچوں کی اکثریت ہو رہی ہے اس وقت. ایسے میں مغرب ہمارے خاندانی نظام کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے ہمارے خاندانی نظام کو بھی ملیا میٹ کرنا چاہتا ہے. اس لیے اس نے ملالاؤں کا انتخاب کر رکھا ہے. ان ملالاؤں کو مغرب قیمت بھی ادا کرتا ہے. مغرب بڑا ہوشیار ہے، وہ مفت میں سروس نہیں لیتا. ان ملالاؤں کو قیمت بھی ادا کرتا ہے، دولت کی شکل میں، شہرت کی شکل میں. عزت کی شکل میں نہیں، شہرت کی شکل میں. عزت اور شہرت میں بڑا فرق ہے. ضروری نہیں کہ جہاں شہرت ہو وہاں عزت بھی ہو. دولت کی شکل میں، عزت کی شہرت کی شکل میں، سیکیورٹی کی شکل میں، پروٹوکول کی شکل میں، نوبل انعام کی شکل میں، آکسفورڈ میں تعلیم کی شکل میں، بااثر شخصیات سے ملاقات کی شکل میں، بااثر ذرائع ابلاغ میں نام کی شکل میں، مستقبل کے خواب دکھانے کی شکل میں، پتہ نہیں اس کے علاوہ کن کن شکلوں میں وہ قیمت ادا کرتا ہے اپنی ملالاؤں کو. لیکن اس قیمت کو قبول کرنے کے لیے بہت بڑا حوصلہ درکار ہے. خواتین و حضرات، یہاں کی بہت بڑی اکثریت کو نوبل بڑا اچھا لگتا ہے، اس پہ ہم بات نہیں کریں گے. لیکن بہرحال اس قیمت کو قبول کرنے کے لیے جو مغرب قیمت دیتا ہے، دولت کی شکل میں، شہرت کی شکل میں، انعامات کی برسات کی شکل میں، بااثر ذرائع ابلاغ میں نام کی شکل میں، بااثر شخصیات سے ملاقات کی شکل میں، انٹرنیشنل میڈیا میں پذیرائی ہوتی اس شکل میں، اور پرتعیش زندگی کی شکل میں یہ قیمت ادا کرتا ہے. لیکن اس قیمت کو قبول کرنے کے لیے بھی بہت بڑا حوصلہ درکار ہے. وہ کیا حوصلہ درکار ہے؟ ایمان سے، غیرت سے، حمیت سے، ملک سے وفاداری سے دستبردار ہونے کا حوصلہ درکار ہے. جس بندے میں ایمان سے دستبردار ہونے کا حوصلہ ہو، ایمان سے سرنڈر کر جانے کا حوصلہ ہو، غیرت سے، حمیت سے سرنڈر ہو جانے کا حوصلہ ہو، ٹھیک ہے، ملک سے وفاداری سے دستبردار ہو جانے کا حوصلہ ہو، تو وہ اس قیمت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے، یہ جو ملالائیں ہیں نا، یہ صرف اپنا نظریہ پیش نہیں کرتی کہ کوئی ایک میگزین والا سامنے آ گیا، اتفاقی طور پر میگزین نے انٹرویو لے لیا، اتفاقی طور پر ایک پھلجڑی اس کے منہ سے نکل آئی اور دنیا کی خبروں کی زینت بن گئی. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. مغرب جب جن ملالاؤں کو خریدتا ہے ان کو داعیہ بنا کے سامنے لاتا ہے. وہ جہنم کی طرف دعوت دیتی ہیں، وہ مغرب کے کلچر کی طرف دعوت دیتی ہیں، اسلام کے تصور حیا کو، اسلام کی ویلیوز کو، اسلام کی اقدار کو ملیامیٹ کرنے کی دعوت دیتی ہیں. یہ ملالائیں دراصل مغرب کا پیمانہ ہیں، تھرمامیٹر ہیں. مغرب جس بخار کو ہمارے معاشرے میں چڑھانا چاہتا ہے، وہ بخار اس معاشرے میں کتنا چڑھ چکا ہے، اس کے لیے مغرب نے ملالاؤں کی شکل میں تھرمامیٹر رکھے ہوئے ہیں، پیمانے رکھے ہوئے ہیں. ان ملالاؤں سے وہ اول فول بکواس کرواتا ہے، پھر ہمارے معاشرے کو چیک کرتا ہے اس پیمانے پر کہ میں جس بخار کو اس معاشرے میں انجیکٹ کرنا چاہتا ہوں وہ بخار کس سطح پہ آ چکا ہے، اور میں جو لاکھوں کروڑوں ڈالر لگا رہا ہوں، ہر طرف سے محنت کر رہا ہوں، اس کے اثرات مسلم معاشرے پر کتنے مرتب ہو چکے ہیں. اس کے لیے اس نے ملالاؤں کا انتخاب کیا ہے. یہ ملالائیں داعیہ ہیں، شیطان کی طرف دعوت دیتی ہیں. یہ ملالائیں پیمانہ ہیں،
ان پیمانوں کے ذریعے وہ مسلم معاشرے کو الٹ پھیر کر کے چیک کرتے ہیں. یہ ملالائیں تھرمامیٹر ہیں. مغرب جس بخار کو چڑھا رہا ہے ہمارے معاشرے میں اور جس بخار کو انجیکٹ کر رہا ہے، مغرب اپنے خرچ کیے ہوئے اپنی جد و جہد کو وہ ان تھرمامیٹروں کے ذریعے، ان تھرمامیٹرز کے ذریعے وہ چیک کرتا ہے کہ میرا چڑھایا ہوا بخار کس سطح پہ آ چکا ہے. آپ اس کو چھوٹی بات نہ سمجھیے گا کہ اس معاشرے کے اندر بے غیرتی، بے حسی کتنی انجیکٹ ہو رہی ہے، کس حساب سے انجیکٹ ہو رہی ہے. مغرب ایک ایک اشاریے کا حساب رکھتا ہے. اس لیے خواتین و حضرات، میں آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں، یاد رکھیے یہ ملالہ کا ایک بول نہیں ہے، یہ نظریاتی جنگ ہے، یہ نظریاتی یلغار ہے. اس نظریاتی جنگ اور یلغار کا مقابلہ میں نے اور آپ نے ایک ساتھ کرنا. باقی بات رہی اداروں سے گلے کی، تو اداروں سے گلہ شکوہ بنتا ہے، اداروں سے سوال بنتا ہے کہ ہمارے ادارے اتنے خاموش کیوں ہیں. ان کی اپنی مصلحتیں اپنی جگہ، ہم تو اسلام کی روشنی میں بات کر رہے ہیں. اداروں کی ہیبت ایسی بے غیرت ملالاؤں پر ہونی چاہیے کہ کم سے کم وہ اپنے منہ سے ایسی بکواسات نہ کیا کریں. لیکن خیر یہ ایک الگ سلگتا ہوا موضوع ہے، ہم کیا کریں. تو خواتین و حضرات، ملالہ کے اس بیان سے عبرت پکڑیں. ملالہ جس انجام سے دوچار ہو چکی ہے اس وقت، کیا دولت تو کیا شہرت، ملالہ اپنے منہ سے کفر نکال رہی ہے، کتنا بدترین انجام ہے. ملالہ جس انجام سے دوچار ہو رہی ہے، اور اگر ہدایت نہ ملی تو مزید ہوتی چلی جائے گی. اس سے میں نے اور آپ نے عبرت پکڑنی ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے. اگر آپ اپنے بچوں سمیت باہر ہیں تو شاید آپ تو بچے ہوئے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، اور آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اسلامی معاشرے میں گزرا ہے. لیکن آپ کی نسل کی کوئی گارنٹی نہیں. محض ڈالر پاؤنڈ یورو کمانے کے لیے باہر کی دنیا میں پرتعیش زندگی کے اندر مطمئن ہو کے نہ رہیں. آپ شاید بچ جائیں، آپ کی اولاد کا بچنا مشکل ہوگا. آپ کی اولاد شاید تھوڑی بہت بچ جائے، اولاد کی اولاد تو بالکل ان کی ہوگی، آپ کی ہو ہی نہیں سکتی. ایکسیپشنل کیس، اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے، عمومی طور پہ بات ہو رہی ہے. اب اس پر تو کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں. جب یہاں ہمارے ڈیم بن رہے تھے تو وہ فیملیز جو برطانیہ میں جا کے منتقل ہو چکی ہیں، وہاں ایڈجسٹ ہو چکی ہیں، ان کی طرز زندگی میں، ان کی تہذیب و تمدن میں، ثقافت میں، کلچر میں کیا انقلاب آ چکا ہے. وہ عملی طور پہ، نظریاتی طور پہ مسلمان بھی رہیں کہ نہیں، ان کی بہت بڑی تعداد. اس پر تو غالباً کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں، بلکہ لکھی جا چکی ہے. کافی عرصہ پہلے میں اس کتاب کی تلاش میں بھی تھا، مجھے پھر وہ کتاب کی تلاش ہی میں نے نہیں کی، اور وہ کتاب میری نظر میں بھی نہیں. لیکن میری کوشش ہوگی کہ وہ مجھے کسی نہ کسی طرح کتاب ملے. بہرحال عبرت پکڑیں ملالاؤں کے انجام سے، سبق لیں تربیت اولاد کے حوالے سے. اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کریں گے تو مستقبل کی ملالائیں ہوں گی، مستقبل کے نظر بن حارث ہوں گے. یہ نظریاتی جنگ ہے. اور پناہ مانگیے ایسے والدین سے جیسے والدین ملالہ کے ہیں. پناہ مانگیے ایسی اولاد سے جیسی اولاد بنی ہوئی ہے ملالہ. اولاد میں سے ایک، اللہ اکبر، اولاد ہی ہے نا، خیر یہ جمع کا لفظ بول رہا ہوں. اور پناہ مانگیے ایسی تربیت سے، ایسی پرتعیش مگر جہنم رسید کرنے والی زندگی سے. دعوت کو اپنا ہتھیار بنائیے. خود سلجھیں اور دوسروں کو سلجھائیں. خود اپنی اصلاح کریں اور دوسروں کی اصلاح کریں. صلاح اور اصلاح یہ ہمارا بہت بڑا ہتھیار ہے مغرب کی نظریاتی یلغار کے سامنے. اگر ہم نے اس سے کام لیا، ہم بچیں گے، ہماری نسل بچے گی، وگرنہ بچنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے خلیق الرحمان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.